تفسیر ضیاء القرآن جلد نمبر 3 19واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فرقان آیت نمبر 61۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا۔ ترجمہ: بڑی خیر و برکت والا ہے جس نے بنائے ہیں آسمان میں برج اور بنایا ہے اس میں چراغ یعنی آفتاب اور چاند چمکتا ہوا۔ سورہ فرقان آیت نمبر 61 کی تفسیر۔ سورۃ الحجر میں اس کی وضاحت گزر چکی ہے، ملاحظہ ہو الحجر آیت نمبر 16، ضیاء القرآن جلد 2۔ سورہ فرقان آیت نمبر 62۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا۔ ترجمہ: اور وہ وہی ہے جس نے بنایا ہے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا، اس کے لیے جو یہ چاہتا ہے کہ وہ نصیحت قبول کرے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 62 کی تفسیر۔ قدرت کا یہ شاہکار فقط ان لوگوں کے لیے ہی مفید ہے جو حق کو قبول کرنا چاہتے ہوں اور اس کی طلب کا جذبہ رکھتے ہوں اور اللہ تعالیٰ کی بخشی ہوئی نعمتوں پر شکریہ ادا کرنے کے خواہش مند ہوں۔ سورہ فرقان آیت نمبر 63۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ ترجمہ: یا چاہتا ہے کہ شکر گزار بنے، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو چلتے ہیں زمین پر آہستہ آہستہ، اور جب گفتگو کرتے ہیں ان سے جاہل تو وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ تم سلامت رہو۔ سورہ فرقان آیت نمبر 63 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ جب انہوں نے الرحمن سے اپنی لا علمی اور بے تعلقی کا اظہار کیا تو اب انہیں گویا یہ بتایا جا رہا ہے کہ رحمان کی معرفت تو تمہیں کہاں حاصل ہو سکتی ہے، اس کے بندوں کی روشن سیرت اور دلکش زندگی کو دیکھو، پھر اپنے آلودہ دامن اور بے نور چہروں پر نظر ڈالو، خود ہی یہ حقیقت تم پر منکشف ہو جائے گی کہ تم کتنے سود فراموش اور زیاں کار تھے۔ جس رحمان کے در اقدس پر جبین سائی کرنے سے چہروں پر یوں نور برسنے لگتا ہے، جس کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرنے سے کردار و اخلاق کو یہ پاکیزگی نصیب ہونے لگتی ہے، جس رحمان کے بھیجے ہوئے رسول کے اسوہ حسنہ کو اپنا لینے سے نفس امارہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے، اس رحمان سے تم دور کیوں بھاگ رہے ہو؟ یہاں سے اللہ تعالیٰ کے بندوں کی صفات حمیدہ کا تفصیلی تذکرہ شروع ہوتا ہے، یعنی ان کی چال ہی نرالی ہے، ان کی رفتار دیکھ کر ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ وقار و متانت کا ایک پیکرے رانہ چلا رہا ہے، جس میں نہ مغرور لوگوں کی رونت کا کوئی نشان ہے اور نہ بے فکرے سفلا مزاجوں کا چھچھورا پن ہے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 63 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اور جب گفتگو کرتے ہیں ان سے جاہل تو وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ تم سلامت رہو۔ ان کے اخلاق عالیہ کی دوسری خصوصیت یہ بیان کی کہ جب کوئی شخص ان سے جاہلوں جیسی گفتگو کرتا ہے اور معقولیت کی روش ترک کر دیتا ہے تو یہ اس کی سطح پر اتر کے اس سے ہم کلام نہیں ہوتے اور جوابی کارروائی کے جوش میں آ کر اس سے الجھ نہیں پڑتے، بلکہ سلام کہہ کر الگ ہو جاتے ہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جاہلوں کے ساتھ الجھنا اور ان کی ہر بات کا ترکی بترکی جواب دینا قطعاً ضروری نہیں، بلکہ اپنا قیمتی وقت ضائع کرنا ہے۔ اگر تم دیکھو کہ کوئی شخص بد زبانی پر اتر آیا ہے تو تم بد زبانی کرنے کی بجائے اس سے کنارہ کش ہو جاؤ۔ سورہ فرقان آیت نمبر 64۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ ترجمہ: اور جو رات بسر کرتے ہیں اپنے رب کے حضور سجدہ کرتے ہوئے اور کھڑے ہوئے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 64 کی تفسیر۔ سابقہ آیت میں ان کے دنوں کی مصروفیتوں کا ذکر ہوا، اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کی راتیں کیسے بسر ہوتی ہیں۔ جب دنیا خواب راحت کے مزے لوٹ رہی ہوتی ہے تو وہ جاگ کر اپنے پروردگار کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، اپنے خالق کی ناراضگی کے خوف سے ان کی آنکھیں نمناک ہوتی ہیں، کبھی سجدہ ریز ہو کر اس کی پاکی اور کبریائی بیان کر رہے ہوتے ہیں اور کبھی ادب اور تواضع کی تصویر بن کر دست بستہ اس کے حضور میں کھڑے ہوتے ہیں، اور ان کی راتیں اسی حالت میں گزر جاتی ہیں۔ کسی کافر نے صحابہ کرام کے لشکر میں چند راتیں اور چند دن بسر کیے اور جا کر اپنے بادشاہ کو بتایا کہ وہ سارا دن برق رفتار گھوڑوں کی پیٹھ پر بیٹھ کر داد شجاعت دیتے ہیں اور رات کے وقت راہبوں کی طرح ذکر الہی میں مشغول رہتے ہیں۔ سورہ فرقان آیت نمبر 65۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ ترجمہ:
اور جو بارگاہ الہی میں عرض کرتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے رب دور فرما دے ہم سے عذاب جہنم، بے شک اس کا عذاب بڑا مہلک ہے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 65 کی تفسیر۔ شب و روز احکام الہی کے بجا لانے اور یاد خداوندی میں بسر کرنے کے باوجود کبھی اپنی ریاضت و طاعت پر دل میں گھمنڈ پیدا نہیں ہوا۔ انہیں اپنے قصوروں اور کوتاہیوں کا شدید احساس ہر وقت بے چین رکھتا ہے۔ بڑی عاجزی سے اپنی مغفرت اور بخشش کے لیے رو رو کر دعائیں مانگتے ہیں۔ ہمیشہ رہنے والا جو کبھی جدا نہ ہو، قرض خواہ کو غنیم اس لیے کہتے ہیں کہ وہ قرضہ لیے بغیر جان نہیں چھوڑتا۔ ابو عبیدہ نے اس کا معنی ہلاکت کیا ہے، میں نے اس کا ترجمہ اسی قول کے مطابق کیا ہے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 66۔ انہا ساءت مستقرا و مقاما، ترجمہ بے شک وہ بہت برا ٹھکانہ اور بہت بری جگہ ہے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 67۔ والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بین ذلک قواما، ترجمہ اور وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ کنجوسی، بلکہ ان کا خرچ کرنا اسراف اور بخل کے بین بین اعتدال سے ہوتا ہے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 67 کی تفسیر۔ ان کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ وہ نہ فضول خرچ ہیں نہ بخیل، بلکہ درمیانہ روی اور اعتدال کی راہ پر ہمیشہ گامزن رہتے ہیں۔ اسراف کسے کہتے ہیں اور بخل کیا ہوتا ہے، اس کی تشریح کرتے ہوئے علماء نے متعدد اقوال لکھے ہیں، لیکن نحاس کا پسندیدہ قول یہ ہے کہ جو روپیہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے بغیر خرچ کیا جائے وہ اسراف ہے، اور دولت کو اس کی اطاعت میں خرچ کرنے سے رک جانا بخل ہے، اور جس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں خرچ کیا وہی میانہ رو اور اعتدال پسند ہے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 68۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما، ترجمہ اور جو نہیں پوچھتے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور خدا کو، اور نہیں قتل کرتے اس نفس کو جس کو قتل کرنا اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے مگر حق کے ساتھ، اور نہ بدکاری کرتے ہیں، اور جو یہ کام کرے گا تو وہ پائے گا اس کی سزا۔ سورہ فرقان آیت نمبر 68 کی تفسیر۔ پہلے وہ صفات حمیدہ بیان کی گئیں جن سے اللہ تعالیٰ کے بندے متصف ہوا کرتے ہیں، اب ان صفات ذمیمہ کا ذکر ہو رہا ہے جن کی آلائش سے خدائے رحمان کے بندوں کا دامن پاک ہوتا ہے۔ ان میں سر فہرست شرک ہے، قتل ناحق کا دوسرا درجہ ہے، اور اس کے بعد زنا ہے۔ دور جاہلیت میں یہی چیزیں عز و افتخار کا سبب سمجھی جاتی تھیں، وہ اپنی فلاح و نجات شرک میں سمجھتے تھے۔ قتل و غارت کو شجاعت اور بہادری کی علامت سمجھا جاتا تھا، اور زنا کا رواج اس قدر عام تھا کہ پیشہ ور عورتیں اپنے اپنے کوٹھوں پر جھنڈے لہرا لہرا کر دعوتیں عام دیا کرتی تھیں، اور بے حسی کا یہ عالم تھا کہ اس کھلی بے حیائی پر کبھی کسی کی جبین غیرت پر پسینہ نہیں آتا تھا اور کسی کی رگ حمیت نہیں پھڑکتی تھی۔ اس ماحول میں ان رذائل سے محفوظ رہنا کوئی معمولی بات نہیں تھی بلکہ بہت بڑا مجاہدہ تھا، اسی لیے ان قبائح سے تخلی کو مقام مدح میں ذکر کیا گیا۔ سورہ فرقان آیت نمبر 69۔ یضاعف لہ العذاب یوم القیامۃ ویخلد فیہ مہانا، ترجمہ دگنا کر دیا جائے گا اس کے لیے عذاب روز قیامت، اور ہمیشہ رہے گا اس میں ذلیل و خوار ہو کر۔ سورہ فرقان آیت نمبر 70۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما، ترجمہ مگر وہ جس نے توبہ کی اور ایمان لے آیا اور نیک عمل کیے تو یہ وہ لوگ ہیں، بدل دے گا اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو نیکیوں سے، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 70 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ ساری عمر کفر و شرک اور فسق و فجور میں ضائع کرنے کے بعد اگر وہ سچے دل سے توبہ کرنا چاہے گا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کو وہ بند نہیں پائے گا۔ اگر اس نے کفر و شرک سے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم کیا اور عمل صالح سے اس نے اپنی توبہ کی تصدیق اور اپنے ایمان کی توثیق کر دی تو رحمت الہی کمی برسے گا اور اس کی سیرت کے تمام بدنما داغوں کو دھو کر پاک صاف کر دے گا۔ سورہ فرقان آیت نمبر 70 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ بدل دے گا اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو نیکیوں سے۔ بعض علماء نے اس کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ توبہ کی وجہ سے ان کا سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے،
اور اس کے بعد جو نیک عمل وہ کریں گے انہیں ان کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ نافرمانی اور سرتابی کی قوت کو اطاعت و انقیاد کی قوت سے بدل دیا جائے گا۔ پہلے وہ ارتکاب گناہ پر اپنے آپ کو مجبور پاتا تھا، اب اطاعت الہی کے بغیر اسے چین نصیب نہیں ہوگا۔ لیکن اس آیت کا صحیح مفہوم اس حدیث پاک سے سمجھ میں آتا ہے جو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے حضور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اس کے چھوٹے گناہ پیش کرو۔ اس کے سامنے اس کے صغیرہ گناہ پیش کیے جائیں گے اور کبیرہ گناہوں کو مخفی رکھا جائے گا۔ پھر اس سے پوچھا جائے گا کیا تو نے فلاں فلاں گناہ کیا؟ وہ اقرار کرے گا اور بڑے گناہوں سے خوف زدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اسے ہر گناہ کے بدلے ایک نیکی دے دو۔ جب وہ رحمت الہی کا یہ نرالا انداز دیکھے گا تو کہے گا میں نے تو اور بہت سے گناہ کیے تھے، وہ مجھے آج دکھائی نہیں دے رہے، مجھے ان کے بدلے میں بھی نیکیاں ملتی۔ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ حضور ہنس پڑے، یہاں تک کہ دندانے مبارک ظاہر ہو گئے۔ علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے یہ بعید نہیں کہ جب اس کا بندہ صحیح توبہ کرے تو اس کی ہر گناہ کے بدلے نیکی عطا فرمائے۔ علامہ ثناء اللہ پانی پتی علیہ رحمہ نے اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے خوب لکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے بندوں سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے تو ندامت اور شرم کے باعث وہ پانی پانی ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو از حد حقیر سمجھنے لگتے ہیں اور بڑی عاجزی سے التجائیں کرتے ہیں، خوف عذاب سے کانپنے لگتے ہیں، اس کے باوجود مغفرت کے امیدوار بھی ہوتے ہیں۔ پھر وہ مغفرت طلب کرتے ہیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا محبت بن جاتے ہیں۔ اگر انہوں نے یہ گناہ نہ کیا ہوتا تو دل میں نہ سوز و گداز پیدا ہوتا، نہ احساس ندامت بے چین کرتا اور نہ وہ اس مرتبے پر فائز ہوتے۔ اس طرح ان کی وہ غلطیاں جو عذاب کا سبب تھیں ان کے لیے باعث ثواب ہو گئیں۔ آخر میں کان اللہ غفور الرحیمہ فرما کر ہر شک و شبے کا ازالہ کر دیا کہ اس بات پر اظہار حیرت کرنے والوں میری شان غفران کی طرف دیکھو، میری صفت رحمت پر نگاہ ڈالو، میں غفور بھی ہوں اور رحیم بھی۔ مجھ جیسے روح سیاہوں کے لیے اپنی تمام روح سیاہیوں اور اپنی تمام غفلتوں کے باوجود اپنے مولا قدوس کی یہی صفات کریمانہ وجہ صبر و قرار ہیں۔ میرے کریم اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اپنے اس گناہ گار روح سیاہ اور زیاں کار بندے پر اپنی مغفرت کا دامن پھیلا دے اور اپنی رحمت سے نواز دے، آمین یا رب العالمین۔ سورہ فرقان آیت نمبر 71۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا۔ ترجمہ، اور جس نے توبہ کی اور نیک کام کیے تو اس نے رجوع کیا اللہ تعالیٰ کی طرف جیسے رجوع کا حق ہے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 72۔ والذین لا یشہدون الزور وَإِذَا مروا باللغو مروا کراما۔ ترجمہ، اور جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور جب گزرتے ہیں کسی لغو چیز کے پاس سے تو بڑے باوقار ہو کر گزر جاتے ہیں۔ سورہ فرقان آیت نمبر 72 کی تفسیر۔ یشہدون کے دو معنی ہیں، حاضر ہونا اور گواہی دینا۔ پہلا معنی لیا جائے تو آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ کسی باطل سرگرمی میں شریک نہیں ہوتے۔ ایسی محفلیں جو لہو و لعب کے لیے منعقد ہوں، ایسے اجتماعات جہاں غلط نظریات کا پرچار کیا جاتا ہو، ان میں شامل نہیں ہوتے۔ اور اگر دوسرا معنی لیا جائے تو آیت کا مفہوم یہ ہوگا کہ وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ بے شک آیت کے دونوں مفہوم ہو سکتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے بندوں کا یہ شیوہ ہے کہ نہ وہ پہلے باطل و نفاق کی ہنگامہ آرائیوں کی رونق دوبالا کرتے ہیں اور نہ جھوٹی گواہی دیتے ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں خبردار نہ کروں کہ سب سے بڑے گناہ کون کون سے ہیں؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ضرور خبردار فرمائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے تھے، پھر بیٹھ گئے اور فرمایا خبردار جھوٹی گواہی، اور ان آخری الفاظ کو حضور بار بار دہراتے رہے۔ جھوٹی گواہی سے جو مفاسد مرتب ہوتے ہیں وہ کسی سے مخفی نہیں، اسی لیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جھوٹے گواہ کو 40 کوڑے لگاتے، اس کا منہ کالا کرتے، اس کا سر منڈا دیتے اور اسے بازار میں پھراتے تاکہ اس کی خوب تشہیر ہو۔ سورہ فرقان آیت نمبر 72 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اور جب گزرتے ہیں کسی لغو چیز کے پاس سے تو بڑے باوقار ہو کر گزر جاتے ہیں۔ وہ ارادتاً تو ایسی بےہودہ مجلسوں میں شریک نہیں ہوتے، لیکن اگر اتفاقاً ان کا گزر ادھر سے ہو جاتا ہے تو وہاں بیٹھ کر لطف اندوز نہیں ہوتے، بلکہ بڑی سنجیدگی کے ساتھ وہاں سے گزر جاتے ہیں اور اس طرف ذرا توجہ نہیں کرتے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 73۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیہا۔
لم یخروا علیہا صما وعمیانا۔ ترجمہ، اور وہ جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے ان کے رب کی آیات سے تو نہیں گر پڑتے ان پر بہرے اور اندھے ہو کر۔ سورہ فرقان آیت نمبر 73 کی تفسیر۔ اس آیت میں لم یخروا کا لفظ غور طلب ہے۔ خرّا خرورن کا معنی گرنا ہے، لیکن یہاں یہ لفظ اس معنی میں مستعمل نہیں بلکہ اعراض اور بے رخی کا مفہوم ادا کرنے کے لیے لایا گیا ہے، جس طرح اہل عرب کہتے ہیں کہ فلاں آدمی مجھے گالی دیتا رہا اور فلاں آدمی روتا رہا۔ یہاں قعدہ بیٹھا، قامہ کھڑا ہوا کا لغوی معنی مقصود نہیں بلکہ محض کلام کا آغاز کرنے کے لیے ذکر کیا گیا ہے۔ اسی طرح یہاں لم یخروا گر پڑنے کے مفہوم پر دلالت نہیں کرتا بلکہ ان کی روح گردانی اور سرتابی کا مفہوم ادا کرتا ہے۔ یہ سمجھ لینے کے بعد اب آیت کا مفہوم واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو جب آیات قرآنی پڑھ کر نصیحت کی جاتی ہے تو وہ بہروں اور اندھوں کا طرز عمل اختیار نہیں کرتے بلکہ ان آیات کو گوش ہوش سے سنتے ہیں، ان میں جھلکتے ہوئے انوار کو دیدہ دل سے دیکھتے ہیں، غور و فکر کی خداداد قوتوں کو کام میں لا کر آیات کے اسرار و معارف تک آگاہی حاصل کرتے ہیں۔ سورہ فرقان آیت نمبر 74۔ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ ترجمہ، اور وہ جو عرض کرتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے رب مرحمت فرما ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک اور بنا ہمیں پرہیزگاروں کے لیے پیشوا۔ سورہ فرقان آیت نمبر 74 کی تفسیر۔ خداوند رحمان کے بندوں کی صفات حمیدہ آپ نے پڑھ لیں، اب ان کی وہ دعا سنیے جو وہ اپنے مولا کریم سے مانگا کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ دعا انسانی سیرت کی مخفی گوشوں کو بے نقاب کرتی ہے، اس کے ارادے، اس کی بلند نظری اور عالی ظرفی اس کے مطلوب کے آئینے میں بخوبی دیکھی جا سکتی ہے۔ عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں ایسی بیویاں اور ایسی اولاد عطا فرما جنہیں دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور دل مسرور ہوں۔ قرۃن کا لفظ یا قرءن بمانی ٹھنڈک ہے یا قرارن بمانی سکون سے ماخوذ ہے۔ عرب چونکہ ٹھنڈک کو زیادہ پسند کرتے ہیں اور گرمی کا تصور بھی ان کے لیے اذیت ناک ہے، اس لیے یہاں یہ دعا مانگی کہ ہمیں ایسی بیویاں اور بچے عطا فرما جن کے اخلاق و اطوار اتنے پسندیدہ ہوں کہ انہیں دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ نیز اگر کسی کی رفیقہ حیات شکل و صورت میں بھی اچھی ہو، عفت و پاک دامنی کے جوہر سے بھی آراستہ ہو، فرما بردار اور خدمت گزار بھی ہو، تو اس کی ان خوبیوں کے باعث نگاہ اسی پر جم کر رہ جاتی ہے اور ادھر ادھر دیکھنا اسے گوارا ہی نہیں ہوتا۔ نیز اولاد اگر صحت مند، ذہین و فطین، پاک سیرت اور نیک بخت ہوگی تو بھی والدین کی آنکھوں کو ایسا قرار نصیب ہوگا کہ وہ دوسروں کی طرف حسرت آمیز نگاہوں سے دیکھنے کی کوشش ہی نہیں کریں گے۔ اس لیے قرت کے دونوں ماخذ معنی کے لحاظ سے درست ہیں۔ ان کی اس دعا سے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ لوگ زندگی کے جھمیلوں سے دور بھاگنے والے نہیں، ان کے دامن کی پاکی اور اخلاق کی بلندی کی یہ وجہ نہیں کہ وہ تارک الدنیا کی طرح راہبانہ زندگی بسر کر رہے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے بندے شادی بھی کرتے ہیں، ان کی اولاد بھی ہوتی ہے، گھریلو زندگی کی ذمہ داریوں کا بوجھ بھی انہوں نے اٹھایا ہوا ہوتا ہے۔ زندگی کی شورشوں میں گزرنے کے باوجود ان کی سیرت آئینے کی طرح چمک رہی ہوتی ہے۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ اسلام نے تقوی و پارسائی کا جو بلند معیار مقرر کیا ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے گھریلو مسرتوں سے دستبردار ہونا ضروری نہیں، بلکہ وہ گھر جس میں سلیقہ شیار بیوی اپنی سوری اور مانوی خوبیوں کا نور بکھیر رہی ہو، جہاں خوبصورت اور نیک سیرت بچے پھولوں کی طرح دل لبھا رہے ہوں، اسی گھر کی فضا اس قابل ہے کہ وہاں کے بسنے والے تقوی کی رفتوں تک پہنچنے کے لیے کمر ہمت باندھے۔ دعا کا آخری حصہ یہ ہے وجعلنا للمتقین اماما، اے اللہ ہمیں متقی اور پرہیزگار لوگوں کا امام اور رہنما بنا، یعنی تقوی میں ہمیں وہ مقام عطا فرما کہ لوگ ہماری پیروی کر کے نجات حاصل کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی خانگی زندگی کی لذتوں میں ایسے کھو کر رہ جائیں کہ تیری یاد کی بھی ہمیں فرصت نہ ملے، یا دولت کی طلب میں ہم ایسے حواس باختہ ہو جائیں کہ حلال و حرام میں تمیز بھی نہ کر سکیں۔ ہو سب کچھ لیکن دل تیری یاد سے سرشار ہو، زبان تیری حمد و ثنا کے گیت گا رہی ہو، پیشانی پر تیری بندگی کا نشان چمک رہا ہو، ہمیں دیکھ کر لوگوں کو تیری یاد آ جائے، ہماری باتیں سن کر ان کے دل درد محبت سے آشنا ہو جائیں، ہمارے پاس بیٹھ کر ان کی بے چین روحوں کو قرار آ جائے۔ ہمیں ان پاک بندوں کا سراپا عطا فرما جن کے متعلق تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم القوم لا یشقی جلیسہم، یعنی اولیاء اللہ وہ ازلی سعادت مند ہیں کہ جو بدبخت ایک لمحہ ان کے پاس بیٹھ جائے وہ بھی بدبخت نہیں رہتا۔ اس دعا سے معلوم ہوا کہ معرفت الہی کے بلند ترین مقام پر
پہنچنے کی آرزو کرنا اور اس کے لیے دامن طلب پھیلانا عباد الرحمن کا شیوا ہے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 75۔ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما۔ ترجمہ: یہی وہ خوش نصیب ہیں جن کو بدلے میں ملے گا جنت کا بالا خانہ ان کے صبر کرنے کے باعث، اور ان کا استقبال کیا جائے گا وہاں دعا اور سلام سے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 75 کی تفسیر۔ جن کے اخلاق اتنے پاکیزہ اور جن کی امنگیں اتنی حسین ہیں، جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو ان کی پذیرائی اس طرح ہوگی جیسے آیت میں مذکور ہے۔ بما صبروا کا جملہ بڑا غور طلب ہے۔ انسانی زندگی کے حسن میں یہ نکھار، کردار میں یہ پختگی، طبیعت میں یہ لطافت اور دعاؤں میں یہ علو ہمت خود بخود پیدا نہیں ہو جاتا، بلکہ اس کے لیے ہمیں طویل جد و جہد کی ضرورت ہوگی، بیرونی رکاوٹوں سے بھی نبرد آزما ہونا ہوگا اور ذاتی جذبات اور احساسات کا مقابلہ بھی کرنا پڑے گا۔ اس کشمکش اور جد و جہد میں ہم صبر و استقامت کا جتنا مظاہرہ کریں گے، اسی نسبت سے جنت میں ہمارے درجات بلند ہوں گے، اسی کے مطابق ہمارے استقبال میں نوری فرشتے گرم جوشی کا اظہار کریں گے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 76۔ خالدین فیہا حسنت مستقرا ومقاما۔ ترجمہ: وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس میں، بہت عمدہ ٹھکانہ اور قیام گاہ ہے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 77۔ قل ما يعبأ بكم ربی لولا دعاؤکم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما۔ ترجمہ: آپ فرمائیے کیا پرواہ ہے تمہاری میرے رب کو اگر تم اس کی عبادت نہ کرو، اور تم نے تو الٹا جھٹلانا شروع کر دیا تو یہ جھٹلانا تمہارے گلے کا ہار بنا رہے گا۔ یہاں پر 19ویں پارے کا چوتھا رکوع مکمل ہوا، اور یہاں پر 19ویں پارے کا پہلا پاؤ مکمل ہوا، اور یہاں پر سورہ فرقان مکمل ہوئی۔ آپ دیکھ رہے ہیں PATF اسلامک انفو یوٹیوب چینل۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔